صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تھوڑے پیانہ بند کر ڈالو لے۔ ادھر کے بھی تھوڑے پیانہ بند کر دو، 2-4 رکھو بس۔ اللہ رب العزت عورتوں کو بہت جلدی متاثر ہونے والی بنائے۔ عورتیں کسی بھی چیز پر بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ مردوں کو سخت بنائیں اور عورتوں کو بہت جلدی نرم ہونے والی بنائیں۔ جیسے آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حوا علیہ السلام کو بنایا تو حوا علیہ السلام بھی جنت میں تھے، تو شیطان نے آ کر سمجھایا کہ تم وہ پھل کھا لو، جنت میں رہو گے۔ تم وہ پھل کھا لو، کیا کرو گے؟ جنت میں رہو گے۔ تو حوا علیہ السلام اس کے باتوں میں آ گئے۔ جب پہلے آدم علیہ السلام کو بولے تو آدم علیہ السلام بولے کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو کھانے کا، تو کوئی مجھ سے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا دکھتا ہے کہ تو یہاں سے میرے نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ تو لیکن حوا علیہ السلام عورت ہے نا، تو شیطان بولا تو کیا کر لی؟ شیطان کی بات کو صحیح مان لی۔ شیطان کی بات کو صحیح۔ عورتوں کی ایک عادت کیا ہوتی ہے کہ جو بات اگر کوئی بولتے نا، اس بات کو جلدی صحیح مان جاتے۔ اب جیسے جس کے ساتھ زندگی بھر رہ رہے ہیں، اس کی بات کو سچ نہیں مانتے، بیچ میں آ کے کون تو جو بولتا ہے نا ایک بات، اس کی بات کو صحیح مانتے۔ عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہے، عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہے، بہت جلدی ان باتوں کو کیا کر لیتے؟ صحیح مان۔ اب ان کا مزاج تو ویسا ہے، ایک بار بھی عورتاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو صحیح مانی بول لو، اللہ ان کے لیے جنت ہے۔ کئی بولتے ہیں مرد آدمی جلدی نہیں مانتا، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے اسے ٹائم لگتا، بولتے بولتے سنتے سنتے سمجھتے کیا ہوتا، مرد کو ٹائم لگتا۔ لیکن عورت، اس کی فطرت کیسی ہے بولو؟ ایک دم جلدی بات کیا ہوتے، متاثر ہوتے۔ عورت کی فطری عادت ہے، عورت کی کیا ہے؟ فطری عادت ہے۔ جیسے اماں جان خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا فرشتہ آیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال کے بعد، 40 سال 1 دن کو، اور غار حرا کے پاس کون آیا؟ جبرائیل فرشتہ وحی لے کر آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس فرشتے کو دیکھے تو ڈر گئے، سب سے پہلے دیکھے تو کیا ہو گئے؟ ڈر گئے، اور ڈر جا کے بخار۔
اور وہ پہاڑ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تقریباً بولے تو بھی 11 کلومیٹر ہے، تقریباً بولے تو بھی گاؤں کے باہر کو ہے، تو ادھر غار ثور نزدیک ہے مدینہ سے، لیکن غار حرا مکہ سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حال میں کانپتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے گھر آئے تو آ کر کمبل اوڑھ کے سو گئے تو اس زمانے میں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں امہات المومنین میں سے، انہوں ان کے ماموں ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ کس کے پاس لے گئے؟ ورقہ ابن نوفل، ان کے ماموں کون ہیں؟ انہوں عیسائیت کے عالم صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں وہ، لیکن قرآن کے نہیں بلکہ پچھلی کتاب کے بہت بڑے عالم صاحب ہیں۔ ان کو کیا تو معلوم گئے کہ انہوں کیا تو دعا پڑھ کو پھونک دی گئی کی، اور انہوں کیا تو جو ہے راستہ بتاتی، بلکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے ان کے ماموں کے پاس لے گئے۔ تو ان کے ماموں کیا بولے؟ تیرے مرد کے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، تھے تیرا مرد نبی ہو گیا۔ تیرا مرد کیا ہو گیا؟ اب عورت کی عادت کیسی ہے بولو؟ عورت کی عادت کیسی ہے؟ جلدی دوسرے کے بات میں آ جانے کی۔ اس کا مرد کتنا بھی سچا رندے، کون تو بولی بول لو تیرے مرد ایسا دے کیسا کرتا، یہ ایک دم یقین کر لیں، ایک دم کیا کر لیں گے؟ ہاں ایسا بولے رہتی ہے اور ایسا کر۔ عورتوں کی عادت ایک دم یقین کر لینے کی ہے۔ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ماموں بولے کہ تیرے جو شوہر ہیں یہ ان کے پاس جو آیا ہے وہ اللہ کا فرشتہ وحی لانے والا ہے، اور تیرا آدمی بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، تیرا آدمی کیا بن گیا ہے؟ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی بنے گا، جیسے عیسیٰ، جیسے موسیٰ اور جیسے ابراہیم، جیسے اسماعیل نبی بنی، کہ تیرے شوہر بھی ویسے بنے۔ ان کا دل نرم ہو گیا۔ میرے عزیزو، پوری دنیا میں خدیجہ جیسی عورت نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے عورتیں آتی، پورے عورتوں میں اور سب سے بڑی عورت کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کامل عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ دنیا میں 40 عورتیں ہیں، دنیا میں 40 عورتیں ہیں۔ فرعون کی بیوی عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان چاروں میں خدیجہ کا مرتبہ بڑھ کر ہے۔ کس کا بڑھ کر ہے؟ خدیجہ کا بڑھ کر ہے۔ ایک تو انہوں اللہ کو مانی، اور دوسرا انہوں اپنے شوہر کو مانی۔ دوسرا فرسٹ کسے مانی؟ اللہ کو مانی، حیاسو اللہ کا فرشتہ، اور دوسرا کسے مانی؟ اپنے شوہر کو مانی۔ یہ دونوں چیزیں ان کے اندر شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک۔ اب ان کی پوری زندگی، ان کا پورا مال اور ان کی پوری وراثت اور سب کی سب اللہ کے راستے میں کیا کر ڈالی؟ قربان۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دل کو جلدی بدلنے والا بنایا۔ کیا بنایا؟ جلدی بدلنے والا بنایا۔ عورتیں جلدی
حق بات کو قبول کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے بری بات آئی تو بری بات کو قبول کریں گے, حق بات آئی تو حق بات کو قبول کریں گے. اس لیے میرے عزیزو, ہماری عورتوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو کام میں لگانا. کس میں لگانا بولو؟ کام میں. کون سے کام میں لگانا؟ دین کے کام میں لگانا. عورت کو خالی نہیں رکھنا. عورت کا ہمیشہ یا تو سورہ تو سیکھتے رہنا, دعا تو سیکھتے رہنا, واقعہ تو سیکھتے رہنا, کچھ تو قصہ تو بھی سیکھتے رہنا, کچھ تو سیکھتے رہنا, اور سیکھتے بھی رہنا اور پھر دوسروں کو بولتے بھی رہنا. جب ان کے دماغ سے دنیا کی چیزیں دور ہو, دنیا کی چیزیں دور ہوتی, دنیا کی چیزیں کیا ہوتی دور ہوتی. نہیں بولے تو عورتوں کے دماغ میں فطری طور پر خناس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کیا بولے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا شر بڑھ کر, مرد کے مقابلے میں کس کا شر بڑھ کو ہے؟ عورت کا شر بڑھ کو ہے. تو میرے عزیزو, اپنے گھر کی عورتوں کو دین کے کام میں لگانا, روزانہ گھر میں تعلیم کرنا. اب انہیں سنتے رہتی, ایک دن بھی اگر ان کے دل میں خیال ہے بول لو ہو یہ بات سچی چو بول لو, کیا ہو جاتا ان کا نام کہاں لکھ ڈالتی ہیں اللہ میاں؟ جنت میں لکھ ڈالتی, جنت کی تختی پر ان کا نام لکھ ڈالتی. کیوں بول تو ان کا دل کس وقت میں کون سی بات کو مانتا ہے کہ دن میں بولے سے بات کو مانتا ہے کہ رات میں بولے سے بات کو مانتا ہے کہ ہمیں بولے سے بات مانتا ہے کہ نہیں تو کون تو دوسری بھائی کو بولے سے بات مانتی کی, نہیں تو کون تو دوسرے مولانا بولے سے بات مانتی کی. کس وقت میں ان کا دل قبول کرتا ہے کہ کیونکہ ان کا دل بدلتا رہتا ہے اور اثر کو قبول کرتا رہتا ہے. اگر ہم نے ان کو دنیا میں چھوڑ ڈالے بولے ہو دنیا کے چھوڑا, دنیا میں چھوڑ ڈالے تو کس کے بعد ہم دنیا کے چھوڑا دی. اب تمہاری ایک بات بھی ان کے کان میں نہیں گھستی, ایک بات بھی ان کے کان میں نہیں گھستی. اس لیے میرے عزیزو, عورتوں کو ہر وقت میں کوئی نہ کوئی دین کا ان کے سر پر رکھنا, ان کے سر پر رکھنا. اب درجے کے حساب سے رہنا. اب تھوڑے عورتیں ہیں ان کو اردو بھی آتا ہے, عربی بھی آتا ہے, اردو بھی آتا ہے اور عربی بھی آتا ہے, کہ ان کو ان کے حساب سے کام دینا. تیرے کو اردو آتا ہے, یہ کتاب پڑھتی ہوتی, جب بھی تیرے کو ٹائم ملتا وہ پڑھ. عربی بھی آتا ہے تو قرآن پڑھ. اگر تیرے کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کو تعلیم کر. کچھ بھی نہیں آتا تو کیا کرنا؟ گھر میں کیا کرنا؟ تعلیم کرنا. کون سے دن وہ گھر کی ایک عورت, کون سے دن وہ گھر کی بیوی, کون سے دن وہ گھر کی بیوی جو ہے کہ تمہاری بات پر یقین کر لے. اگر اس کو ایک بار بھی اللہ کی ذات پر یقین آ گیا تو سمجھ لو اس کا نام جنت کی تختی پہ لکھ دیا جائے. اگر ہم اس کو چھٹا چھوڑ دیں گے, اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے اور ہر دن اسے کچھ کام نہیں رہے گا تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا. آزاد ہونے کا چھوڑ کر کہ بچوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے. ان کی آزادی کا اثر مردوں پر بھی پڑے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. عورتیں کیا ہیں بولے؟ شیطان کی رسیاں. بیڑیاں ڈالتی مردوانے, کیا ڈالتی؟ شیطان کی کیا ہیں وہ؟ رسیاں. دلی مرکز میں میاں جی صاحب مثال دیتے تھے. ایک آدمی کیا کیا کہ حضرت کے پاس بیٹھ کے بیان سنا تقریباً 1 گھنٹے کا. بیان سن کیا بولا؟ 1 گھنٹے کا. اس کے دل میں کیا آیا؟ ارے بھائی واقعی یہ حضرت بولتے اس بات صحیح ہے, میں بھی کم سے کم ایک چھلے جا کر, میں بھی کیا کرنا؟ چھلے کو جا کر. ارادہ کیا, نام لکھایا,
تو گھر گیا، گھر جا کیا کیا کہ حاجی آپ بہت بڑے بیان کرنے والے حضرت آئے تھے، میں ان کا بیان سنوں، اب میں بھی 40 دن جانا بول رہا ہوں، کیسا بھی ہو آتے اس مہینے میں جانا دیکھ 40 دن. تو اب حضرت کے تو خود بیان کریں بھائی، کہ تو خود بیان کریں 1 گھنٹہ. عورت خالی ایک ہی چیک بالتے، دیکھ ہی لو. یہ 1 گھنٹے کا بیان کس میں چلے آتا؟ پانی میں چلے. دیکھیے تمہیں کہتے ہو سب کون کرنا کی جائیں گے تو پھر برس جائیں گے. کیا بولتی ہے؟ یہ کچھ ایک بات حضرت کے تو خود بیان کری، یہ 1 گھنٹہ بیان کری، اور انہوں کیا کری؟ ایک کچھ ایک بات میں گھنٹے کا بیان کو پانی میں ملا دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں کیا ہیں بولو؟ شیطان کی رسیاں ہیں. مردوں کو کیا کر ڈالتی؟ بیڑیاں ڈالتی. کتنے بڑے بھی مولانا آ کو گھر کے سامنے، ارے بھائی تو کل نام لکھایا تو نہیں لو بھیڑ بار جاتے لو بولتے. کیا بولتا؟ وہ رسیاں بیڑیاں کون ڈالی اسے؟ بیڑیاں کون ڈالی؟ گھر میں جور ڈالی. کون ڈالتی؟ ماں ڈالتی ہے. کون ڈالتی ہے؟ ماں بھی بیکوس ہے، ماں بھی بیکوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. اگر یہ عورتیں دین کی باتوں میں، دین کے مذاکروں میں نہیں رہے تو مردوں کے حصے میں کیا بن جاتی؟ بیڑیاں بن جاتی. لیکن میرے عزیزو، اگر کوئی یہ کہے میری بیوی شیطان کی رسی نہیں ہے، میں کو سا کام بولا تو بھی اچھے لے بولتی ہے. اگر میں 40 دن جاتا ہوں تو ہاں جاؤ جی، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہیں جنت نصیب کرے، تم جماعت میں چل جاؤ. ایسا بولی بھی بول لو کوسی تو عورت ہو، لیکن عورت دین کا کام نہیں کری بول لو، لیکن اس کے حصے میں تو کیا ہے بولو؟ اس کے حصے میں تو کیا ہے بولو؟ جہنمی ہے. کئی کو ہے جب وہ دین کی فکر نہیں کرے گی، دین کا کام نہیں کرے گی، اور دین کا کوئی کام اس کے اوپر سوار نہیں رہے گا، کوئی فضول بات کرے گی. کیا کر دے گی بولو؟ فضول بات کرے گی. یہ فضول بات کرنا ایسا ہے، وہ حد کے پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں رہے تو وہ نیکیاں میں کیا لگے سر کا؟ کیا لگے سر کا بولو؟ انگار کاڑی لگا تو جلے سے. پہاڑ کو تے نیکیاں کر لے کو بھائی کو، یہ ایک فضول بات کر دی. پہاڑ کو تے نیکیاں کر لے کو مردوانا، یہ ایک فضول بات کر دیا تو پورے میں کیا لگے سر کا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے لکڑیا میں انگار کاڑی لگے سر. تو ہماری بیوی کو ہم کیا کرتے ہی؟ جہنم کے گھڑے میں ڈھکا. اس لیے میرے عزیزو، ہر ہفتے ہمارے عورتوں کو کام رکھنا. یہ ہفتہ یہ مذاکرہ سیکھنا، یہ ہفتہ استقبال کرنا، یہ ہفتہ بیان کرنا، یہ ہفتہ تعلیم کرنا، یہ ہفتہ تشکیل کرنا، یہ ہفتے میں یہ صفت بیان کرنا، یہ ہفتے میں یہ واقعہ بیان کرنا، یہ ہفتے میں قرآن کا یہ سورہ سیکھنا، یہ وارم میں یہ دعا سیکھنا. اب وہ تمہیں بولتے ہیں مردوانے میں ہوتے کرتے کا رہنا تو بھائی عورتوں کو اتنا کام میں لگانا تو مردوانے میں ہوتے کرتے کا رہنا. اب گئے گھر گئے، بتی بجھے اور سو گئے بولے تو کیسا ہوتا ہے؟ کھائے پیے بتی بجھے سو گئے، کیا ہوتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم خود بھی جو ہے کہ دین سے بیزار ہو جائیں گے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ دین سے بیزار کر دیں گے. دین سے بیزار کر دیں گے. گھر کی عورتوں پر ہر وقت میں کوئی نہ کوئی کام سوار ہے. جو بالکل جاہل ان پڑھ گنوار عورت ہے اور اس کے سامنے تعلیم کر کے سنو. اگر تھوڑا بہت اردو جانتی ہے تو اس کو کم سے کم 2 لائنیں تو بھی سیکھنے کے لیے دو. ایسی کتاب لا کر دو تاکہ وہ 2 لائنیں پڑھ کر وہ سیکھے. اگر عربی بھی پڑھنے والی ہے
تو اسے دعا سیکھ لے بلکہ بولو. دیکھیے یہ وارم میں یہ چھوٹی دعا ہے, یہ دعا کی کتاب ہے, یہ دعا سیکھ لے کو پڑھ دو. اگر کوئی کام کرنے والی عورت ہے کہ اس کے اوپر مذاکرہ. کتنے لوگوں کو دعوت دی, دعوت کے لیے تو نے کیا سیکھا, دعوت کے لیے تو نے کیا سیکھا, اس ہفتے میں تیری کیا ذمہ داری ہے. مسجد میں ذمہ داری قبول لے کو جانا, عورت کو اس قابل بنانا کہ وہ سیکھو اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے والی بنے, پوری کرنے والی بنے. میرے عزیزوں کہ عورت جو ہے نا کہ مرد جیسا بولے ویسا چلے, لیکن یہ قرب قیامت ہے, عورتیں کیسے بولے مرداں ویسے چلتی ہیں. یہ دین کی کمی ہے, عورتوں میں بھی دین کی کمی ہے اور مردوں میں بھی دین کی کمی ہے. عورتوں میں بھی دین کی کمی ہے اور مردوں کے اندر بھی دین کی کمی ہے. اس لیے میرے عزیزوں مردوں کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے, عورتوں کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے. 3 دن نکلنے سے کچھ نہیں بنے گا. 10 دن نکلنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا. عورتوں کو کم سے کم یہ 40 دن تو بھی کام سے گزارنا, کم سے کم یہ 40 دن تو بھی کیا کرنا, کام سے گزارنا. 3 دن 3 بار لگا لے کو اور 10 دن 1 بار لگا لے کو اور کم سے کم 40 دن سے گزارنا. تب ان کو دعوت کے کام کے بارے میں تھوڑا سا کام معلوم ہوتا, تھوڑا سا کام معلوم ہوتا. ہر آدمی اس کی محنت کرنا, نہیں تو میرے عزیزوں کہ جنت میں جانے کے بعد جنت بھی ادھوری رہی. جنت میں قرآن تو رہتی, لیکن جس جنت میں بیوی نہیں ہوگی وہ جنت پھیکی ہوگی. جنت میں گئے تو ہماری بیوی بھی ہمارے ساتھ رہنا, ساتھ رہنا کا تو اسے کم سے کم 2 حرفان تو بھی سکھا لینا. سکھا لینے کا تو کیا کرنا, کم سے کم 1 چلا تو بھی جانا. نہیں تو کیسا سیکھتی بولو, نہیں تو کیسا سیکھتی, نہیں تو ان کو کیسا فکر آتی, نہیں تو کیسا فکر آتی. گھر جنت بننا بولے تو عورتوں کے اندر دین, گھر جنت بننا بولے تو کیا رہنا, عورتوں کے اندر دین. دیندار گھرانوں میں عورتوں کا امتحان ہوتا تھا. ہمارے دیوبند کے ایک استاد ہیں قاری طیب صاحب, ان کا انتقال ہو گیا اور دیوبند میں جو 50 پر 3 برس دیوبند مدرسے کے بہت بڑے جو ہے محتمم رہے. ان کی بیوی کو شادی کر کو آئے تو ان کی ساس ایگزام لیں گے تھے بہو کا. کیا ایگزام لی کہ کھانے میں کنکر آیا تو لے کو پیشانی لگڑی گئی, لہو ایسا کا لے کو کیا کریں, لہو ایسا کا کیا کریں, پیشانی کی لگڑے تو انہوں کنکرا ہاتھ میں لے کو رو کو اللہ سے دعا کریں گے, اللہ میری نماز میں کیا کمی رہ گئی کہ میرے کھانے میں کنکرا آیا ہے. کیا بول کو رہی, میری نماز پڑھتے سو نماز میں کتنی کمی رہ گئی کہ وہ کمی کی وجہ سے کنکرا کس میں ہے, کھانے میں کنکرا آیا تو خیال کس کی طرف جاتا ہے, نماز کی طرف جاتا ہے. کھانے میں کنکرا آیا تو خیال کس کی طرف جاتا ہے, میرے نماز میں کمی ہے اس لیے کھانے میں کنکرا ہے. رو کو اللہ سے دعا کر لے کو ساس کا شکریہ ادا کریں گے. دیکھا امی جان تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تمہیں مجھے آخرت یاد دلا دیا, جہنم کا عذاب یاد دلا دیا, تمہارا شکریہ اور کو دعا کریں. ایسی زندگیاں ہوتے تھے بھائی, ایسی زندگیاں ہوتے تھے. ہم لوگ دیوبند مدرسے کو پڑھنے کے لیے گئے تھے تو نیا تھا ہمارا حصہ. دیوبند میں بارش نہیں آئی تو دیوبند کے بڑے استاد پرچی لکھ کو بچوں کو دیتے تھے,
جا کو اما جان سے دعا کراؤ بارش ہوتی ہے بول کے۔ جس دن انہوں دعا کرتے پرچی پہنچتی شاہ صاحب کی یا جو ہے کہ مفتی سعید صاحب کی، ایسا پرچی ہاتھ میں پکڑ لے کو، اللہ میں تو گنہگار عورت ہوں، یہ امت جو ہے اور یہ خلقت جو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ تو برسا دے، بولتے ہوئے بارش پڑتی۔ وہ بھی تو عورتاں تھے، کیسا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، وہ بھی تو عورتاں تھے اور کیسا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا۔ میرے عزیزو، دین سے زندگی بنتی ہے، عورتوں میں دین آیا تو گھر بنتا۔ اگر مرد آدمی جنت میں بھی چلے جائیں گا، اگر اس کی خود کی بیوی جنت میں آ کو نہیں بولے تو جنت میں اس کی ٹھیک ہی رہے گی، جنت میں اس کو مزہ نہیں رہے گا۔ 40,000 70,000 7 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پورا رہے تو بھی بیوی کی کمی جنت میں بھی کیا ہوگی، محسوس ہوگی۔ مرد خود تو جنت میں چلا جائے اور عورت کو لے جانے کی کوشش نہ کرے تو سمجھ لو وہ ادھورا جنتی ہے۔ تو میرے عزیزو، مستورات کے لیے سے بھی محنت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی بچیوں کو دین سکھا دو تاکہ مرد کے سکھانے کی ضرورت ہی نہ۔ اپنے بچیوں کو کیا سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ جس آدمی نے بیٹی کو دیندار بنایا، جس آدمی نے بیٹی کو کیا بنایا، دیندار بنایا، جی اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنایا، ارے بولو کیا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنایا، دیندار بنایا۔ لعنت ہے اس ماں پر، لعنت ہے اس باپ پر جو اپنی بیٹی کو اس کے مرد کے خلاف بھڑکائے۔ لعنت ہے اس باپ کو، لعنت ہے اس ماں کو جو اپنی بیٹی کو کس کے خلاف بھڑکایا، اس کے مرد کے خلاف بھڑکایا۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ باپ کا حق ہے اطاعت سکھائے، دین سکھائے، اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ دیں گے۔ بیٹی کو دیندار بنانا۔ میرے عزیزو، اگر بیٹی کو دیندار بنا لیے لیکن بیوی رہ گئی نا، بیوی تو کسی دوسرے کی بیٹی ہے، پھر اس نے تو نہیں بنایا، تو پھر شوہر کا بھی تو حق ہوتا ہے نا۔ کس کا حق ہوتا ہے، شوہر کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو دیندار بنائے، کم سے کم روزانہ ایک بات کا سبق دے اسے۔ روزانہ کتنی باتوں کا، ایک بات کا سبق دے اسے۔ آگے تو آج یہ سیکھ لے، ایک دن میں نے دوسرے دن بھی وہی سبق، تیسرے دن بھی وہی سبق۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے بھائی کہ وہ کہ اپنی بیوی کو نہیں بول سک رہا ہے، بیوی ہٹلر ہے، مرد کی بات نہیں سنتی، تو کم سے کم اسے بیٹا تو ہوگا، کم سے کم اسے کون ہوگا، بیٹا تو ہوگا۔ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو سمجھے، ماں کو سکھائے، ماں کو جنتی بنائے، ماں کو کیا بنائے، جنتی بنائے۔ میرے عزیزو، عورتیں ہمارے گھروں کی زینت ہیں، عورتیں ہمارے گھروں کی زیور ہیں، لیکن ہمارے جنتوں کی بھی زیور اور جنتوں کی بھی سجاوٹ ہماری بیویوں سے ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو، صرف مرد دیندار بننا کافی نہیں ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کیا بنانا، دیندار بنانا۔ روز ایک بات ماں کو سکھاؤ، بیوی کو سکھاؤ اور اپنی بیٹیوں کو دیندار بنانے کی۔ تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ؟ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ، جیسے فی الحال آپ کے ہاں مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے، اس کی نسبت سے بتاؤ کون کون مستورات کی جماعت میں 3 دن لگے سنو، 3 دن لگے سنو، 10 دن کے لیے بتاؤ
10 दिन लगे सुनो मस्तूरात चिल्ले के लिए बताओ, और जिसके अभी 3 दिन ही नहीं लगे उन्होंने 3 दिन के लिए बताओ। 3 रोज से पहला खवातीन में नगद निकलने वाले लिखो भाई 2-4 दिन में आइतवार तक के लिए बताओ। नगद निकालने वाले 3 दिन निकलने वाले इंशाल्लाह। खलील माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा नाम भी माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खाते क्या नाम सा खाते खवातीन में लिखो सैदा मस्तूरात में आ जाओ इंशाल्लाह। लाल हुसैन लाल हुसैन माशाल्लाह। बोलो भाई नगद निकलने वाले